ہے جس میں دریا کوئی نہیں. اتنا بڑا ملک دنیا میں واحد ارض الحجاز ہے، 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود دریا کوئی نہیں، اور پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مونسون ہوائیں ٹکرا کے واپس لوٹ جاتی ہیں، بارش نہیں ہوتی. یہ گویا کہ آخری نبی کے لیے زمین تیار کی جا رہی ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تو اس کے لیے تیار تو ہونا پڑے گا نا. جیسے یہ پہلوان ویٹ اٹھانے کے لیے پھر طاقت لگاتے آگے بڑھتے ہیں، تو ماحول ایسا دیا گیا جس میں مشقت کے سوا کچھ نہ تھا. تو قبیلہ بنو سعد سے آئیں وہ خواتین. تو حضرت حلیمہ کی جو ڈاچی بھی کمزور، اونٹنی بھی، اور گدھی بھی کمزور، جس پر وہ اونٹنی پر سامان تھا، گدھی پر وہ سوار تھیں، اور ان کے خامن ابو کبشہ ساتھ پیدل چل رہے تھے. تو اس دن 10 بچے پیدا ہوئے مکے میں. تو لینے کے لیے جو عورتیں آئیں، سب نے آپ کو دیکھا اور یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا، اور باقی 9 لے لیے. جب حضرت حلیمہ پہنچی تو دیکھا یتیم ہے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. سارا مکہ ڈھونڈ لیا، کوئی بچہ نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے نصیب میں لکھا تھا. تو ابو کبشہ کہنے لگے کہ حلیمہ خالی گو جانے سے بہتر ہے یتیم کو لے لو، چلو کوئی برکت ہی ہو جائے گی اس کی، کوئی خدمت ہو جائے گی اس کی. ایک تو جس سال آپ پیدا ہوئے، پوری دنیا میں جہاں انسانیت آباد تھی، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں. ساری دنیا سب کے بیٹے ہوئے، سب کو اللہ نے بیٹے دیے. اور دادا نے آپ کا نام رکھا محمد، جس کی تعریف کی جائے. ماں نے نام رکھا احمد، جو تعریف کرنے والا ہو. ماں کا نام آمنہ، جو امن کی علامت. والد کا نام عبداللہ، جو عبدیت کی علامت. خاندان کا نام ہاشم، ہاشم کا نام عامر تھا. ہاشم اس لیے کہتے ہیں روٹی کو چورا کر کے نا سالن میں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان والے صوبت کہتے ہیں، صوبت وہ پرات میں ہے. کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کا کہتے ہو نا؟ ہاں. تو وہ سرید بن جاتا ہے شوربے میں، روٹیاں بھگو کے توڑ کے اور گوشت. تو سب سے پہلے حضرت ہاشم نے حاجیوں کو اس طرح کھانا کھلانا شروع کیا، تو ان کا نام ہاشم پڑ گیا. تو خاندانی نام ہاشم، کھانا کھلانے والے. دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، حلم، اخلاق. اور دودھ پلانے والی کا خاندان سعد، بنو سعد، سعادت. جب حلیمہ نے ارادہ کر لیا کہ میں یتیم لیتی ہوں، تو ان کے دادا نے ان کو بلایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرا نام حلیمہ ہے. کہا جاء الحلم، فالی، حلم آ گیا. تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بنو سعد. تو انہوں نے کہا سعید عمرنا، انہوں نے اس سے فال لی. تو ایک بیٹا اور تھا. حضرت آمنہ کی چھاتیاں خشک تھیں. جو نے آپ کو گود میں لیا، چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، دودھ رسنے لگا. تو انہوں نے آپ کو ایک طرف سے دودھ پلایا. جب دوسری طرف سے پلانے لگے تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ ایک بیٹا دودھ پیتا، ان کا اپنا بھی تھا، تو آپ نے اس کا حصہ چھوڑ دیا.
اور ہمارے یہاں قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر رہے ہیں، گھر ہڑپ کر رہے ہیں، یہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ بدبخت یہیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ آپ ابھی اپنے شعور میں نہیں ہیں اور اپنے بھائی کا حصہ چھوڑ دیا۔ تو رات ہو گئی تھی، تو اونٹنی میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابو کبشہ کوشش کرو کوئی 2-4 قطرے نکل آئیں تو کچھ ہمارا پیٹ بھر جائے۔ صبح جب گئے، رات کا اندھیرا، انہوں نے اونٹنی کو جب تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ مشکیزے کی طرح نیچے لٹکے ہوئے تھے، تو ایک گلاس کیا پورا برتن انہوں نے دودھ سے بھر لیا۔ تو جب لے کر آئے تو حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے؟ کہا اونٹنی سے۔ کہا نہیں، یہ اس کی برکت سے۔ دونوں نے پیٹ بھر کر کے پیا۔ صبح جب چلنے لگے تو حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لے کر اس پر گدی پر سوار ہوئے، تو ایک دم گدی نے منہ موڑا اور حرم شریف کی طرف منہ کر کے یوں سجدے میں سر جھکایا، یوں پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں سر اپنا لے کے پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں لے کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 24 گھنٹے پہلے ان کے قافلے کی عورتیں روانہ ہو چکی تھیں۔ واپسی پر ان کی گدی کی رفتار ایسی تیز ہوئی اور اونٹنی کی کہ 24 گھنٹے کا فاصلہ بھی مکمل کیا اور ان کو 24 گھنٹے بعد چل کے جا کے پکڑا اور آگے نکل گئی۔ تو عورتیں کہنے لگیں کہ ان لأطان آمنۃ لشأنا، آمنہ حلیمہ، ان لأطان حلیمۃ لشأنا، حلیمہ یہ تیری لگتا ہے سواری بدل گئی ہے، کوئی بڑی شان والی سواری آئی ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ ان لہذا الراکب لشأنا، اس سوار ہونے والی کی شان ہے، کھوتی تو ہوئی ہے بیچاری پانی میں۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم، ربیع الاول میں سیرت کی بات کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں یہ محمود ہے۔ جس قسم کے طریقے رائج ہو گئے ہیں یہ تو نہیں تھے پہلے، لیکن اس طرح میں نے ہر ملک میں دیکھا، جہاں کبھی کہیں مجھے 12 ربیع الاول گزارنے کا موقع ملا تو وہاں ایسے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، آپ کی تعریف میں اشعار ترنم کے ساتھ، پھر خطابات آپ کی شان میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جلسے جلوس صرف ہمارے بر صغیر میں ہیں یا اور بر صغیر کے لوگ جہاں کہیں آباد ہیں، لیکن آپ کی آمد پر اظہار فرحت یہ پوری امت میں ہے، پوری امت میں ہے۔ تو میں یہ ان صرف 2 لفظوں کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ من انفسکم، تمہارے اندر ہی ہے، تمہارے خاندانوں میں سے ایک خاندان سے ہے، اس جیسا کوئی خاندان